علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا عورت زیور پہن کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، عورت کے لیے سب کانٹیننٹ میں زندگی مشکل کر دی گئی ہے، اور عورتیں بیچاری ہماری اتنی مظلوم ہیں، اذان شروع ہو جائے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے، جی دوپٹہ کتھے، دوپٹہ کتھے لے آؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اذان شروع ہو گئی ہے تو اس کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی نامحرم گھر میں نہیں آیا، اور فرشتے نامحرم نہیں ہیں، وہ تو ان کی تو جنسی یہ نہیں ہے، ان سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ گھر میں ریلیکس بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ یہ آپ نے اپنی خود ایک ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے۔ ایون یہ بھی ٹریڈیشن ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کے جانا۔ اچھا، تو جب غسل کرنے لگیں گے پھر کیا کریں گے؟ کوئی لاجیکل بات کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ اتنی مشکل زندگی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جب جائے نا جی، اذان شروع ہو جائے تو فوراً دوپٹہ لے لے۔ ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو دین بنا کے آپ پیش نہ کریں۔ آپ کا اپنا ذاتی شغف ہے، جو مرضی کریں، اور بنائیں، آپ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں، لوگوں کے لیے زندگی مشکل کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے زیور کے بارے میں بھی لوگوں کے دماغ میں ہو سکتا ہے مت ہو، ادروائز زیور کا نماز کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زیور پہن کے تو نبی علیہ السلام کی جو صحابیات تھیں وہ باقاعدہ نماز پڑھتی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تو اس میں بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے بازوؤں کے زیور، اپنے گلے کے ہار بھی اتار کے ڈال دیے۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورتوں نے زیورات کے اندر نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جو نواسی تھی امامہ، اس کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھائی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے سائد پہ بٹھا دیتے تھے، جب قیام میں آتے تھے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آفیقہ انفی کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ بچہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ضرور سنائی جائے گی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے، حسن و حسین کندھے پر سوار ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نماز لمبی کر دیتے تھے۔ یہ وہ مزہ ویل کر رہے ہیں، اور وہ فرض نماز ہوتی تھی، جب تک وہ بچہ اترتا نہیں تھا آپ علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور فقہ حنفی میں مسئلہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے در مختار کے اندر کہ اگر آپ بچہ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے۔ ہاں، اگر آپ کتا اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اس کا منہ آگے سے باندھ لیں، کہیں زبان نہ مار دے، کیونکہ اس کی تھوک ناپاک ہے۔ سر اس میں نا بزرگوں سے ریکویسٹ ہے وہ ایڈ کریں کہ منہ بھی باندھ لیں اور ایک پیمپر بھی پہنا دیں، ہو سکتا ہے نماز کے دوران وہ آپ کو تر و تازہ نہ کر دے اور الٹا نماز ہی جاتی رہے۔ یہ کون سا کتا ہے جس کو اٹھا کے نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت پیش آئی ہے؟ یعنی یہ اولیاء اللہ نے کتے پالے ہوئے تھے، اتنے شوقین مزاج تھے وہ کہ مطلب وہ کتے اٹھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون سے کتے ہیں؟ پالتو کتوں کو اٹھایا جاتا ہے نا، شکاری یا اسٹیشن کتا تو کسی نے اٹھا کے نماز نہیں پڑھنی نا۔ تو اسلام میں تو صرف آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے شکار یا حفاظت کے علاوہ، ریوڑ کی حفاظت، یہ گھر کی حفاظت کے علاوہ، وہ بھی باؤنڈری سے باہر کتا پالا تو روزانہ ایک قرات اجر اس کے نام مال سے کم ہو جائے گا، اور ایک قرات اود پہاڑ کے برابر ہے۔ کتے کے اوپر لادہ سے میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ شکار کے اوپر آپ لکھیں ڈاگ پالنا، ریبیز کے بارے میں بھی جو ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پر جو مسئلے یعنی کلیئر کٹ قرآن و حدیث سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تو یہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں استنباط۔ ان کا استنباط یہ ہوتا ہے کہ کلیئر کٹ نکل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس میں سے نکالنا یہ ہے کہ بابوں کو کیسے پکارا جائے۔ یہ بزرگوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے اسلام کی، بہت کر لی خدمت، ان ریٹائر ہو جاؤ، ان زمانہ بدل گیا۔ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو عورت زیور پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی، جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا نماز کی حالت میں عورت کے لیے سارے جسم اور سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اہل حدیث تھوڑی سختی کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ ایک ویسے ضعیف روایت بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، کہ بلکہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے موقوفاً ہے ام سلمہ سے، لیکن پھر بھی اس کی سند کمزور ہے، کہ
عورت جو ہے وہ نماز کی حالت میں اس کا سطر یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی ڈھانپے اگر وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ روایت تو کمزور ہے. بعض باقی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے. باقی امت کا اجماع اس پہ نہیں ہے. امت کا اجماع اس میں یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا، دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے والے پاؤں. عورت ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتی، تہمد یا پینٹ یا اپنا پجامہ یا شلوار، اس نے ٹخنوں سے نیچے کرنا ہے. مرد نے اوپر رکھنا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی اس کی. تو یہ وہ چیزیں جن کا قرآن میں سورہ النور کے اندر ذکر ہے، سورۃ الاحزاب میں، کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، چہرے کی ٹکیا اور یہ اور یہ بھی اس صورت میں جب آپ محرم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہے ہیں یا عورتیں عورتوں والی سائڈ پہ نماز پڑھ رہی ہیں. اگر مردوں کے ساتھ مکس گیدرنگ والا معاملہ ہے تو اگر تو یعنی مرد جو ہیں وہ صحابہ کرام ہوں اور عورتیں پیچھے نماز پڑھتی ہوں اور صحابہ کرام مڑ مڑ کے پیچھے تو نہیں ظاہر دیکھیں گے، تو پھر وہاں پہ تو عورت چہرہ کھلا رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ نبی علیہ السلام نے، اور وہاں اسی بخاری مسلم میں حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں عورتیں سر نہ اٹھائیں، کیونکہ کپڑے بیچاروں کے مختصر ہوتے تھے، بعض کا شرمگاہ نظر آ جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں حکم دیا. جہاں اتنی غربت یہ سارا کچھ ہو، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو بندہ، تو ان چکروں میں تو نہیں پڑے گا نا وہ. تو اب تو خیر میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر معاملہ ہے کہ عورتوں کی جگہ ہی نماز کے لیے الگ بنی ہوتی ہے. وہاں پہ تو پھر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ CCTV کیمرے نہیں ہونے چاہیے. وہاں پہ بھی کوشش بچنے میں ہی عافیت ہے. بعض اوقات انہوں نے کیمرے بھی لگائے ہوتے ہیں علماء نے امت کے وسیع تر مفاد کے لیے، تو وہاں پہ تو نہیں ہونے چاہیے کیمرے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسجدوں میں اعتکاف کو بھی اوائڈ کریں، عورتیں گھروں میں ہی کریں اجتہاداً، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے ایشوز پھر بڑی دور تک چلے جاتے ہیں، کئی ایک چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. باقی پاؤں اگر وہ ڈھانپ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ان کے سطر کا حصہ نہیں ہے. جس طرح مرد کا سطر نماز کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، بشرطے کہ قمیض نہ ہو، ورنہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس کا کچھ حصہ کندھے پر نہ ہو. تو وہ 2 چادروں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایٹ لیسٹ 2 چادریں. نہ ہو تو پھر تو تہمت بھی کافی ہے. تہمت بھی نہ ہو تو آپ فقہ حنفی سے رابطہ کریں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگل ہے، اس میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، تو امامت کون کروائے گا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ کس حدیث میں مسئلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں آپ ایک مسئلے خود بناتے ہیں اور پھر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طرح کے تو کئی مسئلے میں نے آپ کے بزرگوں کے نکالے ہیں، ان کو نہیں پتہ. مجھے بتائیں کس بزرگ کی کتاب میں کینگرو کا مسئلہ لکھا ہے، پرانے بزرگ کے، کہ کینگرو حلال ہے یا حرام؟ زرافہ، ان بیچاروں کو تو ان جانوروں کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اب میں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دوں گا؟ اجتہاد ہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. قیامت تک آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کے کسی رزلٹ تک پہنچنا ہے. عورتیں جو ہیں وہ بہتر تو یہ ہیں کہ جب وہ محرم میں ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر کسی ایسی اوپن جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پہ غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہے تو اس میں وہ چہرے کا بھی نقاب کرے. البتہ پاؤں کو ڈھانپنا یہ ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی عورت لمبا کوئی اس طرح کا پہننا چاہتی ہے ضرور کرے، لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہوگا. قرآن میں واضح یعنی موجود ہے کہ وہ چیزیں جن کے لیے چھپانا یعنی ایک عام حالت میں بھی یہ کھلی رہتی ہیں چیزیں. تو چہرہ جو ہے بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے اگر غیر محرم کے سامنے. اگر گھر میں ہے تو پھر آپ کوئی مسئلہ نہیں. البتہ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں کرتا. نابالغ چھوٹی بچی ہے تو وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، بالغہ عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی. اور ننگے سر کا مطلب اس کا سر پورا، اس کے بال ڈھانپے ہوئے ہوں اور ایسی چادر اس کے اوپر ہو جس میں سے بالوں کی سیاہی بھی باہر نہ چمکے، کیونکہ جسم چھپایا جاتا ہے نا، کپڑا تو اسی مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے. اگر آپ اتنا باریک کپڑا پہن لیں کہ جسم نظر آئے تو وہ تو آپ کا ستر نہیں ہے. جس طرح آج کل بہت کاٹن کے باریک اگر کپڑے آپ نے سفید رنگ کے پہنے ہوئے ہوں تو جسم اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. کالے ہوں تو پھر بھی پردہ رہ جاتا ہے، یا کوئی ڈارک کلر کے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے موٹا کپڑا. اس طریقے سے اگر
باریک دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہوا ہے، ویسے عورتوں کو یہ بات پتہ ہے، وہ ڈبل ٹرپل کر کے اوڑھ لیتی ہیں، بال نکلے ہوئے نہ ہوں، بالغہ عورت ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ننگے سر وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اچھا، اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہمارے لوگوں نے نا، پردے کی ترغیب دلانے کے لیے۔ میں نے خود ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں فیس بک پہ جن پہ لکھا ہے کہ جو عورت ننگے سر رہتی ہے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا، اس کو اس رنگ میں بدل دیا۔ حالانکہ وہ الفاظ یہ تھے کہ جب عورت بالغہ ہو تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز کی حالت میں اس کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہم تھوڑی سی عقل اپنی بھی استعمال کر لیا کریں کہ یہ ترجمے کس طریقے سے کس طرف لے کے جائے، اور بعض کا ایسے ہو جاتا ہے تھوڑا سا وقف کرنے سے، رکنے سے، اٹھو مت بیٹھو، اگر آپ اٹھو مت کے اوپر رک جائیں تو اس کا مطلب ہے اٹھو مت بیٹھ جاؤ، اور اگر آپ نہ رکیں تو اٹھو پہ رک جائیں، اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھ جاؤ۔ ایک ہی جملہ ہے، تھوڑی سی اس کی ٹون بدلنے سے، وقت کرنے سے، بدلنے سے کیا بن جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے اپنے مطلب اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالغہ عورت، اس کے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا پڑے گی، یہ اس کا مطلب ہے۔ واش روم جانے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عام حالت میں عورت اپنے گھر میں ریلیکس رہنا چاہتی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں اس طرح کے اضافی کپڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہیں پڑ رہی۔ البتہ بعض یعنی جسم کے حصے وہ ہیں جو آپ محرم سے بھی سوائے اپنے خامند کے اس کو لوگوں پہ ایکسپوز نہیں کریں گے، اسی لیے قرآن میں آنا ہے کہ ایک اضافی چادر سینے پہ رکھنی ہے، اور عورتیں رکھتی ہیں، گھروں میں بھی رکھتی ہیں، عام حالت میں بھی، وہ اپنی جگہ۔ میں بات کروں چہرہ کھلا ہونے کے، یا ایون ایک عورت اپنے باپ کے سامنے آتی ہے، اس نے ویسے دوپٹہ لیا یا دوپٹہ اس کا گر گیا، بال ظاہر ہوئے ہیں، تو اس کے باپ کے لیے تو وہ پردہ نہیں ہے اس کے بالوں کے ساتھ۔ باپ بیٹی کا تو رشتہ بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو اس طرح چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ۔